السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے تعلق سے کچھ ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں اور آگے بھی کچھ خاص جو اس کے ٹاپکس ہیں اس کو کور کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر تمام باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ تو آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ محرم کے مہینے میں اور خاص طور سے 10 محرم کو یوم عاشورہ کو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس تعلق سے قرآن و حدیث کے اندر جب آپ مطالعہ کریں گے، وہاں جب پڑھیں گے تو یہاں پر کچھ ضروری چیزیں ہمارے سامنے ملتی۔ سب سے پہلی چیز، آپ عبادت کی قبیل سے جو ہے اس کام کو کریں۔ عبادت کی قبیل سے جو بھی کام ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں، لیکن یوم عاشورہ کے دن 10 محرم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روزے کی حالت میں ہی ان کی شہادت ہوئی ہے۔ روزہ رکھ کر کے اس کے بعد پھر وہ جنگ کے میدان میں گئے تھے۔ تو ہمیں اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ روزہ رکھنے کی محرم کے مہینے میں جو روزے رکھے جاتے ہیں اس کی 2-3 طریقے سے روزے رکھے جاتے ہیں۔ یا تو آپ 9، 10، 11 یعنی کہ 9 محرم، 10 اور 11 تینوں تاریخ یہ آپ روزے رکھیں، کیونکہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ یہودیوں کی علامت ہے اور یہودی لوگ رکھا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے مشابہت نہ ہو اس لیے ہمیں کہا ہے کہ آپ ایک روزہ آگے کا ملا لیں یا پیچھے کا ملا لیں۔ تو اس کے اندر علماء کرام نے تفصیلات یہ بتائی ہیں کہ آپ اگر چاہیں، اگر آپ کو وسعت ہے، آپ اگر صحت مند ہیں، تو آپ 9، 10، 11 تینوں تاریخ کے آپ روزے رکھیں۔ یا 3 نہیں رکھ سکتے ہیں تو آپ 9 اور 10 کا رکھ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ 10 اور 11 کا رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ان 3 طریقے سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا ہے، آپ کو اس کے ساتھ ایک نہ ایک روزہ ملا کر کے جب رکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے اپنے اہل و عیال، یعنی آپ کی جو اپنی گھر والے ہی، ان پر آپ اپنی وسعت کے اعتبار سے، اپنی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، ان کو بہتر سے بہتر چیز کھلانے کی، پلانے کی کوشش کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس میں غریب غربا جو ہے، جو فقراء ہیں، جو حقیقت میں غریب ہیں، ان کے اوپر بھی خرچ کریں، ان کو بھی زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ ایک سوال میں اس بیچ میں شامل کرتا ہوا چلوں، بہت سے لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اور یوٹیوب وغیرہ پہ آپ دیکھتے بھی ہوں گے، بہت سے لوگ اس کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کی یہ نماز ہے، وہ نماز ہے، یوم عاشورہ کی یہ نماز پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اس طریقے کی کوئی بھی نماز شریعت مطہرہ کے اندر یوم عاشورہ کے دن کی نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی نماز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتا کر جاتے۔ پنج وقتہ جو نمازیں ہیں، اسی طریقے سے جو نفلی نمازیں ہیں، تہجد ہے، اوابین ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، نماز حاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے، یہ تمام نمازیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، جو نفلی نمازیں بھی ہیں، ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر کے ہمیں گئے ہیں کہ کون سی نماز آپ کو پڑھنی ہے۔ لیکن یوم عاشورہ کی کوئی بھی ایسی خاص نماز قرآن حدیث کے اندر ہمیں نہیں ملتی ہے جس کا کوئی تذکرہ کیا گیا ہو کہ یوم عاشورہ کے دن ہمیں کوئی نماز پڑھنی ہے۔ ہاں، اگر آپ کو نماز پڑھنی ہے، آپ نفلی نماز پڑھیں، لیکن یوم عاشورہ کے دن کی نماز سمجھ کر آپ نہ پڑھیں، بلکہ آپ کے جو فرائض نماز ہیں اور نمازوں کو ادا کرنے کے بعد اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو آپ نفل نماز پڑھیں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن ان نمازوں کو یوم عاشورہ کے ساتھ نہیں جوڑنا ہے، 10 محرم کے ساتھ جوڑ کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ عام حالات میں جس طریقے سے ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے سمجھ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ اب آئیے اس طرف کہ ہمیں کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس دن جو بھی رسم و رواج ہوتے ہیں، بدعات کی قبیل سے جو بھی کام ہے، مثال کے طور پر ماتم منانا، غم منانا، ڈھول بجانا، تاشے بجانا، اسی طریقے سے جلوس نکالنا اور ان کے نام پر اس طریقے سے آج کل خرافات ہو رہی ہیں، اتنی زیادہ خرافات ہو رہی ہیں، یہ اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، بلکہ شہادت کے نام پر، یوم عاشورہ کے نام پر اسلام کو بدنام کرنے کی اور اسلام کے غلط میسیجز لوگوں کے پاس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس کے اندر بہت سے کم پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں اور کچھ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل ہیں جو ان کاموں کو کرتے ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آپ ایک چیز سمجھیں، کسی کی موت پر، اگر کسی کی موت ہوئی ہے، کیا اس کی موت پر ڈھول تاشے بجائے جائیں گے؟ کیا آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو گیا، ایک مثال مان لیں کہ یوم عاشورہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتقال ہوا، ان کی شہادت ہوئی، تو کیا آپ اس دن ڈھول بجائیں گے، تاشے بجائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے؟ اگر آپ کے باپ کی میت کے اوپر یا آپ کے بھائی کی میت کے اوپر اگر کوئی انسان آ کر کے ڈھول بجائے، تاشے بجائے اور وہاں پر آ کر کے ناچ کرے اور ڈانس کرے، ڈی جے بجائے، آپ کو کیسا لگے گا؟
ایک بات بتائیں، آپ اس چیز کو سمجھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب وہ دیکھتے ہوں گے، جب ان کے پاس یہ خبر جاتی ہوگی کہ ان کی امت ان کے نواسے کے انتقال کی وجہ سے، ان کے نواسے کی شہادت پر اس طریقے سے ڈھول تاشے بجا رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں اور ڈانس اور اس طریقے کے حالات بنائے جا رہے ہیں جس طریقے سے کوئی غردنگی ہو رہی ہو، کوئی میلہ ہو رہا ہو۔ اس طریقے کے حالات آج کیے جا رہے ہیں۔ دعا فرمائے اس امت کو، جو یہ امت جو ہے راہ راست سے بھٹکتی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت عطا فرمائے۔ خاص طور سے وہ نوجوان جو ان کاموں کے اندر مشغول رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو ہدایت نصیب فرمائے اور انہیں سمجھ دے کہ شہادت کے موقع پر ڈھول تاشے نہیں بجائے جاتے ہیں، ڈی جے نہیں بجائے جاتے ہیں، بلکہ اگر آپ کو کچھ بھی کرنا ہے، آپ اچھے کام کریں، نیک کام کریں۔ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر اگر آپ کر رہے ہیں، ان کے پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچائیں، ان کے پیغام پر آپ عمل کریں اور اسی طریقے سے ان کے پیغام کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، اپنی زندگی کے اندر شامل کریں۔ ان کا جو پیغام ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ حق پر ڈٹے رہے، کبھی ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اسی طریقے سے اسلام کے پیغام کو انہوں نے آگے بڑھانے کے لیے اپنی شہادت کو منظور کر لیا، لیکن ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، ظالم کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اسلام کے پیغام کو انہوں نے آگے بڑھانے کے لیے اس کام کو کیا تھا، لیکن آج کچھ کم پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو غلط بتا رہے ہیں اور غلط طریقے سے پیش کر کے اور اس کے بعد اسلام کے غلط میسج کو دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ جیسا کہ وہ شعر بھی آپ نے سنا ہوگا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یعنی اسلام کے اندر جب قربانی دی جاتی ہے تو اس قربانی کے بعد اسلام کا پیغام عام ہوتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ کربلا کے واقعے کے بعد اسلام کے اندر آنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو جوک در جوک اسلام کے اندر شامل ہو رہے تھے، اسلام مذہب کے اندر داخل ہو رہے تھے کربلا کی شہادت کو دیکھنے کے بعد۔ اور اسلام کا ایک مضبوط پیغام دنیا کے اندر گیا تھا کہ اسلام کبھی کسی کے سامنے ظالم کے آگے خاص طور سے کبھی جھکتا نہیں ہے۔ اس پیغام کو ہم اور آپ آگے لے کر کے بڑھیں، انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنی فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔